لا حول ولا قوة إلا بالله. قوة إلا بالله. قوة لا شريك له. ربنا اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد وعلی آل محمد رب هذه الدعوة التامة والصلاة قام محمودا الذي وعدته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. برکت دے طور میں خطبے دا آغاز سورہ محمد دی آیت تو کیتا کیونکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسم علم دا ذکر فرمایا. جڑا آپ دا خاص نام دادے نے رکھیا عبد المطلب نے او دا ذکر فرمایا. قرآن دی اور بھی کئی جگہ تے اللہ نے اندر آیا وما محمد اللہ رسول محمد رسول اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا اسم پاک ہے. تو درود شریف دی تشریح دے بارے جے
قرآن مجید جنت کے دروازے کا آتا مفتحت لہم الابواب، کھلے ہوندے نے، تھوڑا بہت بند بھی ہے، تھوڑا جا کھلا مفتوح جو بھی ہے، مفتحت پوری طرح جنت کے دروازے کھلے ہون گے. پہلا تو جنتیوں کے انتظار کھولتے جان گے. دوستیاں لیے دسیا کہ ادو ہی کھولن گے فرشتے جب پہنچن گے، پھاٹک جی جیل کا کھولیا بند کرنا. جنتیاں کے استقبال لی فرشتے کھڑے ہوں گے اور دروازے پہلا تو ہی چوپٹ کھول کے مفتحتن، یہ محمد کی طرح باب تفیل ہے کھلے کیتے ہوں. اس طرح ہی اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک لی بجائے محمود دے کہ ہم کیا گیا تعریف محمد لیا تو فرماؤں دے وَهُوَ صلی اللہ علیہ وسلم حق و بہاد الاسم، واقعی اللہ دے رسول علیہ السلام اس نام دے حقدار یہ ہوئی نام رکھنا چاہیے سی جڑا رب نے رکھواتا. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ حَمِدَهُ بِمَا لَمْ يَحْمُدْ بِهِ غَيْرَهُ، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف بیان کی تھی، جو شاناں دسیاں، اپنے اور کسے بندے دی شان نہیں جان. ساری مخلوق چ آپ والا اور برتر بنایا. وَآتَاهُ مِنَ الْمَحَامِدِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرَهُ، اور ایسیاں خوبیاں دتیاں، ایسے کمال دیتے، ایسے اوصاف دیتے جڑے ہور کئیاں نوں نہیں دیتے. جس پاروں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ نعتیہ چاندے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. ون میں آئے یہ جڑا کہ سارے دے سارے اکٹھے کرتے رسول کریم علیہ السلام کی ذات. وَيُعْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا مَا لَا يُعْلِمُ لَهُ غَيْرُهُ مِنْهَا، اور اس پاروں دین قیامت دے بھی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جدوں ساری مخلوق انبیاء علیہ السلام کو قوم پھر کے میرے کو آؤ گے، میں کہوں گا ہاں یہ شفاعت دا منصب میرے لیے مخصوص ہے، کہ میں اللہ کے دربار حاضر ہوں گا، سجدے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ حمد دے ایسے کلمے مینوں اس سکھاؤ گا، تعریف دے جڑے میں بھی اس دنیا نہیں جانتا، میری زبان سے جاری کروں گا تو کیویں اج رب نوں مناونا، ایسی تعریفاں مینوں سکھاؤ گا جڑی ہور کسے مخلوق نوں نہیں سکھائیاں تو مینوں نہیں سکھائیاں، مینوں بھی ادھر نہیں انہیں سکھاؤنیاں. اس تو ہر لحاظ نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہو گئے. وَمُحَمَّدٌ إِذَا بَلَغَ الْغَایَةَ فِي ذَلِكَ وَتَكَامَلَ فِي الْمَحَاسِنِ، محمد ادوں جا کے بندہ بندا جدوں کمالات دی انتہا نوں پہنچ جائے، ترقی ہوندی جڑا آخری ہے مقام، جب تو گاہ ہے نہیں ہن کوئی درجہ، اس غائب تے پہنچ جائے ادوں جا کے محمد بندا. تکامل فی المحاسن، ساریاں خوبیاں اور کمال، علم، عمل، تقوی، زہد، جو بھی ویکھنا سارا وہ جمع ہو جاتا. قال العاشا یمدا بعد الملوک الى الماجد الکرم الجواد المحمد. آندا عرب شاعر جڑا ہے انہیں ایک بادشاہ کی تعریف کرنے آشا نے کیا کہ وہ بزرگ سردار جڑا سخی ہے محمد ہے، انہوں نے محمد کیا. وہ دے خیال یہی ہے کہ اس بادشاہ کے اندر اللہ دی اراد اللہ دی کامل تھی الخصال محمود، اس شاعر کی نظر وہی ہے کہ یہ اندر ساری اچھی صفات جمع. وہ مبالغہ کر رہا ادھا رہا، مگر رسول کریم علیہ السلام پہ سچ مچ آپ دے بارے کوئی گل کوئی غلط نہیں، بالکل سچی ہے. وکیل ان البناء فی التکثیر وفتحت الابواب فیا مفتح، جی میں اگے قرآن پاک دا حوالہ دیتا آندے جڑا باب تفیل ہے تکثیر لی ہوندا، جدوں کسی شہر نوں بہت زیادہ تے بار بار دسنا ہوے نا، تسی کہو قتل اینا ہی مار دیتا. جدوں قتل آکھنا جویں اللہ نے ڈاکواں نہیں آکھیا وہ قتل یا منافقاں نے قتل تکبیر، ہاں بہت بری طرح انہوں نے ٹکڑے کیتے جان، کسی شاید بہت مبالغہ. اس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ میری تعریف والی گل نہیں، تعریف تو مبالغہ میں چاہنا، کثرت چاہنا. اللہ دی احمد مرہ تم بعد مرہ، بار بار تعریف ہوندی جاوے، مک نہ جاوے ہن گل مک گئی ہے، یہ تعریف دا سلسلہ مکن چلا. اس تو کمالات وہ جمع ہون، حق بھی چلے بندہ تعریف دا، پلے کچھ بھی نہ ہوے، اکھیں دسے نہ تے نہ نور پڑھی، ادا کی گل چ نہ ہوے، وہ اکھاں تو نہیں ہے تو نہ نور پڑھی لوگ رکھ دین ماپے، تو نور پڑھی کا اترنی ہے. ادا کا معاذ اللہ رسول کریم علیہ السلام دا حال نہیں کہ میں دادے نے رکھ دیا کوئی نہیں، اللہ نے رکھوایا ہی چل سی تے پہلا اس نام کو بچایا سی. سچ مچ آپ نے اس لائق ہونا سی، بالکل شانہ آپ دے اندر پائیاں جانیاں سی. اس تو جہاں اندر سارے اچھے اوصاف جمع ہو جان، جی تعریف بار بار ہوئے، مبالغے نہ مکے نہ. اور مولانا عبد الماجد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ماجدی کابوس کے بارے میں لکھ دیتے ہم کا ایک من عربی زبان قضاء الحق بھی ہے، کسی کا حق جڑا نا پورا ادا کر لینا. میں جو کچھ کہہ رہا دینا پورا دیتا ہوں، ایک آنا بھی نہ باقی رہ جائے انہوں بھی حمد کہنا. اس تو نیزے دے بارے چاہتے سی، جب نیزے کا بھرپور وار ہوگا نا
اس وے آدھے سی کہ میں نیزے چلایا تو انہیں بالکل پورا کام کیا. اس تو رسول کریم علیہ السلام جدو کیا کہ محمد ہے جڑا حق خدا نے ادا کرتا. حق کی سی کہ آدم علیہ السلام تو رب نے جڑا اولاد آدم کا سلسلہ شروع کیتا سی. آدھے گئے سارے آلہ تو آلہ رب نے بھیجے مگر تل کر رسول فضلنا بعض عمل بعض. کسی نے وڈا کیتا کہ اچا اللہ آدھا کسی نے میں گلاں کیتیاں موسیٰ علیہ السلام کسی دی روح القدس نے مل کی ہے ورفع بعضهم درجات تے کچھ وہ بھی آ گئے جہاں دے درجے پھر میں بہت بلند کر سارے عالم مندے کہ رسول اللہ دی گل حضور پاک بڑی گل آئی تو اللہ نے آخیا رفع بعضهم درجات. کچھ ایسے بھی پیدا کرتے ہیں جنہاں دے درجے بہت بلند کر. اخیر کر چڑی اس پاروں ہی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام دے شاعر ممبر سے حضور کھڑا کر دے رسول کریم علیہ السلام دی شان سے نعتاں پڑھ دے کفار نو جواب دیں دے اور نبی علیہ السلام نال بیٹھے تھلیوں فرماؤں دے کہ روح القدس دے ذریعے اللہ تیری تائید کرے تو اسلام دی طرف ایسا کام کر رہا کہ مجاہدان دے نیزے بھی نہیں کر مسلمان فوجاں یہ تلواراں نہیں وہ کام کر رہی جڑا جہاد تو کر رہا. اللہ دے رسول دی تعریف کرنی صحابہ کرام دی مدح بیان کرنی جویں وہ دین دا ساتھ دیندے سی کفار دی محمد کر انہوں حضور نے جہاد کیا. تو حضرت حسان بن ثابت نے بڑی لمبی عمر پائی 60 سال کفر سے گزارے 60 اسلام سے پائے 120 سال کی عمر مریم چو. تو حضرت حسان رسول کریم علیہ السلام دی شان چاہتے واحسن من کلم ترا کرتو ہے تیرے نالوں سونا میری اکھاں نے نہیں ویکھیا. اینی عمر میں بھی پائی ہے میں بڑے سونے ویکھے. واحسن من کلم ترا کرتو ہے نہیں واجمل من کلم تر دن نساء. دیکھنا میں کتوں سی چہروں سے زیادہ خوبصورت ماوا نے جنیا ہوں تو میرا کسی ماں نے جمیا ہی نہیں. اس کو دیکھنا کی کوئی تیرے تو سونا نہیں ویکھیا کوئی تیرے تو خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنیا. خلقتا مبرا من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء. اس طرح عیب تو خالی تو پیدا ہویا کوئی خامی نہیں کوئی نقص نہیں بس جی اپنا آپ کیا کہ تو بنوایا تو نہیں نہ آپ نے کیا مگر وہاں دے گویا کہ جی میں اپنی مرضی کی ڈیمانڈ کا بنا ظاہر میں پھر عیب کتوں رہن دینا اپنی شوق پورا کرنا پر میں کانک قد خلقتا کما. اور پنجابی شاعر اٹھیا اس بھی کمال کر دی بالکل لفظ ب لفظ حضرت حسان رضی اللہ کی ترجمہ کیتا ایڈی خوبی کہ اگے پیچھے بھی لفظ نہیں کیتا. سونا تیں جیا نہ کوئی ویکھیا میں نہ کوئی جمیا ماؤ جہان اندر بنا عیب سی جمیوں پاک پیارے تیری مرضی ہے جویں بنانے اندر. دیکھو بالکل جڑے جڑے الفاظ حضرت حسان رضی دے تھے شاعر نے اسی طرح کی پنجابی چودہ انہوں ٹرانسلیٹ کرتا. سونا تیں جیا نہ کوئی ویکھیا میں نہ ہی جمیا ماؤ جہان اندر بنا عیب سی جمیوں پاک پیارے تیری مرضی ہے جویں بنانا. اس طرح رب العالمین نے درود شریف سے سارے نہ چھڈ کے آخیا تسی کہتے درود پڑھتے کہڑیاں تعریفاں کرتے کہ لیے اللہ کو دعا کرتے. یہ تعریف نہیں ہونی اور یہ دعا نہیں کریں گے اور لائق کون ہے اے محمد. یہ صحیح معنی جو کوئی لغت دستی وہ مطابق تعریف دے لائق اور یہ تعریف بار بار ہونی چاہیے کثر نہیں ہونی چاہیے یہ خامی اور کوئی شے نہیں ہونی چاہیے. مولانا جلال الدین رومی اپنی مسنی بڑی چھوٹی چھوٹی گلوں کے ذریعے وڈی گل سمجھا دیں. بس جدوں کسان یا کوئی باغبان ایک کرم لاؤں کسی درخت بھی کرم لگاؤں جین چودے کی ہوں یہ بے کرم لگ جائے تو درخت بن کام پہلا یہی اب کرم لگ رہی ہے مگر نظر کتنے ہے کہ پھل لگنا ہے اور پھل کھانا بے پھل نہ سامنے ہو گئے انہوں کیڑی دوڑ ہے پہ زمین ہموار کرو جیسے کھاداں پاؤ لاؤں رہو. کیسی مثال دیتی رموندے اسی طرح ہی یاد رکھ گر نبودے میلو امید سمر. اگر کسان باغبان امید نہ ہوندی یہ وہی آرزو نہ ہوندی کہ پھل کبھی لینا کہ نشان دے باغبان بے خے سمر وہ کیوں بے خے شجر درخت دیاں کیوں کرم لگاؤں پھردا. اس کی پیدائش آدم علیہ السلام مگر مقصود ہون پڑا رسول اللہ پہلا اللہ کے ذہن سے رسول اللہ کہ انہیں آنا اور انہوں میں آخر سے پیدا کرنا تادے سارا سلسلہ کر تدے صحابہ کرام جو حضرت میسرۃ الفجر فرماؤں دے کہ اساں اللہ دے رسول علیہ السلام نے پوچھا ترمذی شریف سے مسلم دے متا وجبت النبوۃ یا رسول تواڈے لیے نبوت دا فیصلہ کدوں ہویا یہ جڑا تانوں نبی بنایا گیا کدوں کیا اس ویلے بعد بین روح والجسد آدم دے ادنا ہی پیا سی نہ دے جان جسم پئی میں ادوں طے کرتا
اس تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے بظاہر وہ تانی بول رہا نظر پھڑ پیا کہ جا کے پھڑ لگنا اس پاروں ہی اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤندے رہے نبوت دا محل اسردا رہا اٹاں لگدیاں رہیاں سارا بن گیا لوگ گھومدے سی پھردے سی بڑا سوہنا لگتا کتے موسیٰ علیہ السلام ہے کتے عیسیٰ علیہ السلام سونے تو سونے مگر ایک کونے چکٹ دی جگہ باقی سی بے لوگ آندے سی اللہ وزت تل کے لبے ایت کیوں نہیں لگ گئی کہ کام پورا ہو جانا تو کونے بھی فرمایا فانا تل کے لبے نہ تو وانا خاتم النبیین فجیت و ختمت الانبیاء اور آخری ایٹو میں آیا محل ہو گیا پورا ہاں تے ہوں اے جڑا نا میرے آن تو بعد نبی ہو گیا بند کوئی نہیں ہونا میرے رہیاں اور کوئی گل نہیں بننی صاف سری گل ہے بجن اڑان دے پھر عیسیٰ علیہ السلام آن گیا ٹھہر جو گی دیکھو بے ایمان کی گل ہے کوئی کرنا نہیں ہے گلا آدھے وہ محل جڑا وہ چیٹ ادھر پوچھے یہ ادھر کی گل ہے جب میں کسی آدمی نو کہاں کہ وہ شیر ہے تو دوجا پوچھ لبنی شروع کر دے ایک تشبیہ ہوئے کہ تسی یہ شیر کیا جی پوچھ وکھاؤ کتنے بہادر ہون پاروں تے یہ مثال جڑی عمارت جو ہے نہیں بیٹاں کے جڑے ہیں اگے بھی دنیا عیسیٰ علیہ السلام کتے پھردے موسیٰ رسولہ کتے پھردے اٹاں کتے جڑیاں ہل جانی صرف گل سمجھائی تانوں کہ کسر نبوت تعمیر ہوندا رہا نبوت دا محل بندا رہا سارے آندے رہے آخر تے میں آخری ہونا سمجھایا ہے تسی وہ چیز شاید بحث شروع کر دی نہیں مولوی صاحب حدیث ہے پھر اٹ ہل جنی اٹ اٹ کوئی نہیں ہلنی صرف تیرا دماغ ہلیا تسی پاگل ہو چکے جی اللہ دے رسول دی مثال دی قدر نہیں کر دے باندھے اصل یہ سو فرمایا میں آیا اور میں ختم کرتا ہوں اے یاد رکھو خاتم آلہ وغیرہ جڑا ہو جی مور لاؤنا تو فلانی گو سارا آلہ ہوں دے اگے جدو خاتم ہوں نظائی خاتم الکتاب کوئی مور نہیں لاؤنی کتاب فنش کرتی میں ساری پڑھ لی ایک حرف نہیں رہا انہوں کہیں گے خاتم الکتاب اس آدمی نے کتاب ختم کر اتنے مور کتوں آ بننا بھی مور لگی پھر وہ آلہ ہے خاتم اللہ علیہ قلوب وہ محاورہ ہی وکھرا اتنے فرمایا فجے تو ختمت الانبیاء میں آیا اور میں نے نبیوں کو ختم کر دیا بس ہوں میرے بعد نہیں ہونا جڑے ہو گئے پہلے اور پہلے کا ہونا جڑا کوئی نقصان نہیں آدم علیہ السلام تو سارے آج تک زندہ ہوتا یاد رکھو ختم نبوت کو کوئی نقصان نہ پہنچا یہ مرزائی پاگل ہویا کہ نبی پہلا آ گیا تو ختم نبوت کتنا ٹوٹ جانی یہ وہ جنوں آخر سے الاٹ ہوا تو بعد کسی نے الاٹ نہیں ہونا پہلے جیندے رہن پید مرزا غلام احمد اپنے پیو دے کر سب تو بعد پیدا ہوا آپ آندا کہ میرے تو بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی اس لیے میں اپنے والدین کے لیے خاتمہ اولاد ٹھہرا آخری بیٹا بھائی آخری بیٹا پاوے پہلا ہی مر جاتا پہلے وڈے جیندے نہیں کوئی فرق نہیں جمع تو آخر تے خاتمہ اولاد تو نبوت جس شخص نے اس دنیا میں ملی ہے نا آخر تے اور رسول کریم علیہ السلام ہے پہلے جیندے رہن کوئی فرق نہیں پچھلے جمعہ تھی سنیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوری امت من لی ہے مگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے آندے حضرت ادریس ہی بالکل صحیح زندہ آسمانہ تے اور کنے نیک لوگ آندے کہ خضر علیہ السلام الیاس ہی زندہ ایک کوئی نہیں گل اٹھ دیا سارے بھی مرے نو خضر نو زندہ کری پھر خیال ہے امام بخاری ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بیٹی عمر نہیں وفات ہو گئے ہندے تو حضور نے ایک اپنا خیال ہے ورنہ امام نبوی جیسے ابن صلاح سارے لکھ دے کہ زندہ امت کے علماء اور اولیاء جدو دس لے ساری ملاقات ہوندی وہ زندہ ہونا کچھ فرق نہیں ہوتا مگر رسول اللہ دی آمد تو بعد سب حضور دے تابع انہوں دی حیثیت امتی دی ہے حضور دی شریعت تو علاوہ انہوں دے پلے کچھ نہیں یہ دین ہے یہ نماز روزہ تو رسول کریم علیہ السلام فرمایا آخری نبی جڑا ہونا سی آ گیا پھڑ گیا لگ درخت مکمل ہو گیا باغبان نے جڑی محنت کرنی سی کر چکا تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے جے باغبان دے دماغ پھڑ نہ ہوندا تے کدی بھی وہ قلم نہ لگاؤں یہ مثال رسول کریم علیہ السلام اس تو فرماؤں دے ویکھن چ درخت جڑا وہ پھل پیدا ہویا مگر حقیقت سوچے تو پھل چوں درخت پیدا ہوا پھل نہ ہوں یہ سوچنا ہوں درخت کا دھندا ہی کیوں ہونا اس تو باطن چ رسول کریم علیہ السلام بھی وجہ تخلیق کائنات ہے دنیا دے بن دا سبب ہے خدا جڑا وہ پیدا کرنے والا خدائی کوئی ایسا نہیں مگر اس پاروں اے آخری نبی بھیجنا جڑے ذریعے دین مکمل کرنا مقصد ہونے پر اتنے ہی نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ میں بریلوی دیوبندی دی گل نہیں کرتا اہل حدیث عالم دیا نا کیونکہ لوگ سمجھتے کہ اہل حدیث نہیں کوئی بھی حضور جی نات آندے نفت تیبلی لم یخلق اللہ القدیر و عدیلہ فی عزت و فضیلت و ضیائی قادر مطلق خدا نے آپ دا ثانی نہیں پیدا کیتا فی عزت و فضیلت و ضیائی نہ یہ جی شان دیتی ہے نہ یہ جا نور دین دیتا ہے نہ یہ جی عزت دیتی لم یخلق اللہ القدیر
عدیلہ فی عزت و فضیلت و ضیائی فرماؤں دے ہوا رکن بیت اللہ جل جلالہ و عماد هذا القبۃ الخضرائی بیت اللہ دا کونا جڑا نا حجر اسود خود محمد رسول اللہ ہے. کعبے کیوں بننے سی تے اللہ نے زمین تے کر کیوں بنانے سی؟ ہوا رکن بیت اللہ جل جلالہ اللہ دے اس پاک کردہ رکن رسول کریم علیہ السلام ہے. بظاہر چلدا آیا سلسلہ مقصود ہے سی اتنے آ کے کام ختم کرنا. وَعِمَادُ هَذَا الْقُبَّةِ الْخَضْرَاءِ اور اے نیلا آسمان جڑا کھڑا ہے دا ستون بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ساری دنیا رب نے پیدا اس تو کیتی ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس دنیا جو پیدا کر کے خدائی نہیں دیتی کئیاں نے مانا لے حضور نو سارا کچھ یکفی ہے فی وصف المکانت انہو سبب لتخلیق اسرا و سمائی. پیغمبر خدا دی شان چاہتا ہے تو بڑی گل تسی کی سننی ہے. یکفی ہے فی وصف المکانت انہو بے رسول کریم علیہ السلام دے مرتبے دی تعریف سننا چاہنا اتنا ہی کافی ہے. سبب لتخلیق اسرا و سمائی اس زمین دے رسمانہ دے بندہ سبب ہی ہے کہ اللہ رب العالمین پیار سی کہ اپنے آخری پیغمبروں لے آنا تا شانہ جڑیاں دنیا نو بخاؤنا کہ کنہ طاقتاں دا مالک ہے. اس پر اگر کوئی کہے بے فلاں نے مسجد چھوٹی جی بنائی کی شان ہے؟ اگر یہ کیا جائے انہیں تاج محل بنایا اس میں مارد کی کڈی عزت ہے. اور جو کیا جائے خالق محمد ہے چھوٹے موٹے کی بنانے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا کیتا جڑا کائنات سانی کوئی نہیں کڈی شان ود جاندی کہ خدا یہو جہاں بناؤ والا وہ مخلوق یہو جہاں ہے. تو فرماتے یکفی فی وصف المکانۃ انہ سبب لتخلیق الثری والسماء نور الہی تجلی رحمت. نور تو بھی پٹ پہ نا اللہ کا نور کہتا اللہ کا نور ہے اور کہتے پیو دا اللہ ہی مالک ہے ہر شاید اللہ دے بچوں نہیں کچھ بھی نکلیا. اگر کوئی آدھا نور میں نور اللہ نے حصہ کرتا خود مولانا رضا خان لکھ دے کہ کافر مطلق ہے اور اسلام چو خارج ہے اللہ کا بھی کوئی جز ہوں وجعلوا لہ من بعد جز ایت لکھی ہے کہ رب دے حصے بناؤ دے کوئی وہ چوں نہیں نکلتا. وہ طرف جدو نسبت کریے خدا دا کر ہے خدا دی انگلی مالک ہوں دی ہے کہ ملکیت ہو دی ساری کائنات دا اور رب اس پاروں اللہ دا نور قرآن بھی اللہ دا یتھے نور اللہ بفوائن اپنے منہ نہ چاہتے کہ اللہ دا نور بجھا دی اسلام نہ آندا اسے دو کہ دین خدا نے اتارا. تو نور الہی تجلی رحمت نواز صاحب فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام اللہ دا نور ہے. اللہ نے ایک ایسی روشنی دنیا تے اتاری ہے دین دا چن نور الہی تجلی رحمت اور رحمت دی تجلی کی رحمت العالمین. یہ شاید دا بھی ترجمہ کر رہا زبیر علی صاحب آندے حضور دا خاصا غلط ترجمہ یہ کوئی معنی نہیں کہ حضور نے اللہ نے رحمت اللہ عالمین بنا کے کیا گرامر دے خلاف گل ہے. صحیح ہو جڑا جلالین دے اندر بیان القرآن یہ مفعول لہو کہ ہم نے جہان پر رحمت کرنے کے لیے تجھے بھیجا. یہ نہیں کہ تجھے رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا ہم نے جہانوں پر رحمت کرنے کے لیے. اللہ چاہتا سی کہ مخلوق تے رحمت کرے اس پر انہوں نے اپنے آخری نبی نو بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے نہیں کہ آپ رحمت اللہ عالمین رحمت ہے قرآن سب مگر وما ارسلناک الا رحمت. کوئی پوچھے اللہ نے کیوں دنیا یار پہاڑا پاتا جی کافراں دے کرو گلی فساد پات سورہ انبیاء یہی ہے جہدے آنا دے لڑائیاں شروع ہو گئی. اللہ نے آخیا تہاڈی اپنی بدقسمتی میں تو صرف جہان پہ رحمت کرنی چاہیے دھکے کھاندے گمراہ ہو کے مر رہا ہے انہوں نے ہدایت دے دیا جہانوں پر رحمت کرنے کے لیے ہم نے تجھے بھیجا ہے. صحیح ترجمہ. اور رسول کریم علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا انا نبی التوبۃ انا نبی الرحمہ. یہ بھی صحیح مسلم شریف جی جتے آپ دے اسماء دا ذکر ہے رسول کریم علیہ السلام دے نام جڑے بیان ہوئے کہ میں توبہ دا بھی نبی ہاں تے میں رحمت دا بھی نبی. اتنے ایک بات جڑی شاعر نے لکھی وہ بہت ضروری ہے کیونکہ زمانہ فتنے دا جہاد ختم کرو وڈنا ٹکنا ختم کرو کافراں دے تھلے لگ جاؤ جو لیندے لے جان دیو ملک جان دیو لے جان دیو تہاڈا سب کو پرواہ یار کی لڑنا پڑنا اسلام بہت امن کا مطلب ہے کیا پخنڈ بنایا بے غیرتی دا نام امر رکھا ہے کہ سب کو لٹا دیو. امام کعبہ اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھا سال کی عرفات خطبہ دیتا مولوی فقیر اللہ لے آئے فوٹو سٹیٹو صرف کی شاید جو ہو تو لے جانا چاہیے. امام نے آخیا کہڑیاں گلاں کر دے جی تسی مسلمانوں دے ملک لے لے مسلمانوں دی عزتاں لٹ لیاں مسلمانوں دی جاناں ختم کری جاندے تسی یہ سب کہیں دے کہ کفار جڑے انہاں صلح کرو تے تسی آ کرو اسلام دا کوئی ہم دین اسلام انہاں چیزاں دا کوئی نہیں ساتھی. وہ یہ آندا بھائی کسی نے ایویں خام خواہ تنگ نہ کرو تے ایویں بغیرتی نہ بن جاؤ جو ہوندا جائے تسی چپ کر کے چلدے رہو بندے بن کے رہو.
انہوں کا مقابلہ کرو، اگر وہ بدماشی تو بعد نہیں آتے تو پھر اے جملے جڑے چاہتے ضرور پڑھیں۔ فرمایا اللہ دے رسول نے آخیا کہ میں رحمت دا نبی ہاں، توبہ دا نبی ہاں، تے نال تلوار چلن رہی ہے، اسلام جڑا ہے سارے لئی دی جاندہ۔ ولا ینافیہ کون نبی المراحم جم ملحمہ وہی الحرب، آندے جڑا ہے حدیث پاک چاہا کہ میں رحمت دا نبی ہاں، دوسرے پاسے فرمایا میں جنگاں دا نبی ہاں، ایسی جنگاں جڑیاں خوفناک چھوٹیاں نہیں ملحمہ، یہ تو پھر ٹکراہ ہو گیا۔ لأن باس بالسیف والحرب من وجوہ رحمہ، ایس گل میں پلے بننا ہے، میرا آخنا کہ کسی نے کچھ نہ کرے میں بیوقوفی ہے، کسی وقت سختی سر اڑاؤنے آپریشن کرنے یہ بھی نیکی ہے۔ فرماؤں دے رسول کریم علیہ السلام دا تلوار لے کے دنیا سے آنا اور حضور دے دین سے جنگ دا ہونا یہ خود رحمت ہے۔ اے ڈاکٹر اینے بیٹھے آپریشن ہال کیوں بنے، چیرن پن دا اینا سامان کیوں ویندیا کہ نہ عضو کٹیا گیا سارا جسم کر جانا، کہیں گا ظلم کر دے، لوگ پیسے دے کے آپریشن کراؤں دے، اس تو کوئی مانا کر لینا نہیں ٹپ کر رہا جو ہوں بے وقوفاں دی کرامت ہے۔ اسلام نے یہ حامی اگر کوئی نرمی نہ ٹھیک ہوں بسم اللہ، کسی نے چھڑن دی لوڑ نہیں۔ دیکھو نہیں حرام دزیاں تو بعد اللہ ساری مخلوق نے زد کر دیتا انہیں، وہ دا علاج جنگ۔ لأن الجہاد بالسیف یردون الکفر ولا یستاصل بخلاف ما کان طید بے رسل قبل من العذاب المستاصل لما من۔ فرمایا تھوڑی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول نے تلوار دیتی جہدے نال لوگوں کفر تو روکیا جاتا تے جڑوں نہیں کٹتا جاتا، کافر سرے تو مکار نہیں جتے جاندے، انہوں نے موقع دیتا جانا اسلام لے آؤ یا رہا بن دو، ورنہ پہلے رسولوں کی مدد جڑی اللہ کردا رہا وہ ایسے عذاب دے ذریعے کردا رہا جہاں انہوں کا نشان مل جاتا رہا، نہ قوم سمود رہندی سی نہ عاد رہندی، وہ چنگا سی کہ دنیا کا انہوں کا دیکھ یا ڈاڑی مکا دیندا سی اللہ، وہ نہیں ہوگا زندہ رہن رہا بن جان شریف آدمی طرح زندگی گزارن، ہر حق انہوں نے دتا جاؤ گا، مسلمانوں کا چج نہ رہن۔ اے میں 143 صفحے تو پڑھیا اور 6ویں جلد صحیح مسلم شرح ابی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے خود ہی اپنے اوصاف بیان کیتے محمد کہ جو کچھ اللہ نے آپ نے انعام دیتے، مسلم شریف چوں کچھ تھوڑا بخار میں ہے، مشکاہ شریف باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلام علیہ۔ پہلا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ گھر پہ اللہ نگاہ رکھی آیا، ہاں پوچھنا کی ویندا آیا بھی کتھے کتھے پیدا ہو رہا تو کدھر جانا، تب میں آخیا بھی وہ جدوں لاؤندا نا قلم ادوں تو بیابان جاندا لینا پھاڑیا۔ ان واصلۃ بن اسقا کارا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت واصلہ بن اسقا کہندے کہ میں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرماؤندے سنیا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام دی نسل چوں اسماعیل علیہ السلام جڑے سی انہاں دی اولاد چوں کنانہ نوں چنیا۔ استفاء اسی سارے لوگاں نے مصطفیٰ رسول کریم علیہ السلام دا نام جو لینی محمد مصطفیٰ مفعول دا سیگا، استفاء کیا گیا چننا، صفاتن ڈھیر لگا ہوئے بہت سارا درا لگا تو چن کے جڑی شے پھر باہر کوئی کر لیندا نا وہ صفت انہیں وچوں نچوڑ کر لیا میرے خیال سے سب تو آلہ۔ اس تو فرمایا اللہ نے اولاد اسماعیل چو کنانہ کا استفاع کیتا، اس شاخ میں چنیا، واصطفیٰ قریش من کنانہ، پھر جدوں کنانہ دی شاخاں چل رہی ہیں تو قریش وچوں الگ ہویا نا رب نے انہوں چھوڑ لیا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر ہور قبیلیاں چ اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم چنیا، واصطفانی من بنی ہاشم، آخر تے پھر ہاشمیاں چوں اللہ نے مینوں چن لیا، یعنی چون کے اخیر جڑا خلاصہ مکھن کڈیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماؤندے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، درود شریف اسی ایویں نہیں پڑھتے تے نہ حکم ہویا حق بندا، فرمایا دن قیامت دے اولاد آدم دا میں سردار ہوں، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے نبی رسول صاحب ہونے سرداری میری ہونی، واول من یشق عنہ القبر، اور سب تو پہلا قبر بھی جدی کھڑنی نا میں ہی ہونا، باقی قبراں سب بعد کھڑنیاں، پہلا اس دنیا مینوں اللہ تعالی نے قبر پاک چکن، واول شافع واول مشفع رواہ مسلم، پہلا آدمی جنہیں رب دی عدالت سفارش کرنی ہے تے جدی سفارش رب نے قبول کرنی، اے شان بھی اللہ تعالی نے مینوں دیتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے رسول کریم علیہ السلام فرمایا آتی باب الجنت یوم القیامہ،
میں جنت دے دروازے تے آنا، حساب کتاب ہو گیا، جنت دے فیصلے ہو گیا، دوزخی دوزخ نوں چلے گئے. ہن دنیا جا کے جنت دے دروازے اکٹھی ہوندی جاندی، دربان کھولدا کوئی آندا نہیں بھائی، کوئی حکم نہیں مینوں دروازہ کھولن دا. میں جنت دے دروازے تے آؤں گا، واستفتح ہو تے کہوں گا بے کھولو بے دروازہ، فیقول الخازن من انت، دربان جڑا پوچھوں گا کون ہے تو، فاقول محمد، میں دسوں گا کہ میں اللہ دا رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فیقولو بکا امرت اللہ تعالی حضر قبلہ کروا مسلم، وہ کہوں گا ہاں مینوں یہی حکم سی بے او دے آن تو پہلا کسی لیے دروازہ نہ کھولی، اس تو میرے لیے دروازہ کھولوں گا، پھر لوگ سارے وہ داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ انہوں سارے وہ جگہ دوں گا، پہل میں کرنی، قبر پاک تو بھی میں ہی پہلا نکلوں گا، اور جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مینوں ہی سب تو پہلا داخل کروں گا، بعض دوسرے لوگ ہوں. تو رسول کریم علیہ السلام دا اس میں پاک ایڈا سمجھو مسلمانوں سکھاؤ لی بھی تسی مدینے سے جی شہر ویخ لیندے نا، کئی لوگ تو مکہ معظمہ تو لے آتے ہو، اس طرح ہوندی ہے چلائیے سارا کوئی نظر آتا جاتا. اسی طرح نگینے ہوندے سی، نگینے جو اسے بیت اللہ شریف سب کچھ. رسول کریم علیہ السلام میں ایک ایسا نگینہ سمجھو بھی آپ چاتی مار لیے جہان سارا کٹھا نظر آ جائے. ہاں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور پیاری مثال دیتی. دیکھا آدمیاں دا میرے کو 1 روپیہ، دوجا دا 2، کوئی 10 99 تک جاندے، ایک کہندا بھائی میرے کو 100. کوئی گل رہ گئی، وہ جڑے اینے گننے تھی، نام احمد نام جملہ انبیاء، اے نیک لوگوں کی سوچ ہے. آندا نام احمد جیسے تو لیا سب دے نام جن نبیاں دے لان لینے، زکریا، یحییٰ، موسیٰ، عیسیٰ، سب دے وچ وہ کٹھے ہی لب گئے. نام احمد نام جملہ انبیاء، زاں کے سادہ آمد 90 ہم پیش بات، کیونکہ جو 100 آ جاتا 90 وچے ہی ہوں، 90 کتے پیچھے رہ گئے. سب دے سب جڑے ہے وہ وچے جمع ہو گئے جدو اللہ دے رسول دا نام لیا. اس پاروں ہی اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک موقع دے فرمایا کہ لوگوں تسی کی آندے یہودیاں کو کتاب ہے وہ بھی پڑھنی ہے، اتوں کوئی سیکھنا سونا، کیوں ٹھوکراں کھانا چاہتے؟ میں تہاڈی ایک روشن دین لایا، ایسی بات کہی جڑی آپ تو سوا کوئی نہیں سی کہہ سکتا. لو کان موسیٰ حیا ما وسع اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام میرے زمانے زندہ ہوندے تو انہوں نے اس تو سوا کوئی چارہ نہیں سی کہ میرے پیچھے چلا، میرے طریقے سے چلے بغیر انہوں کا بھی گزارا کوئی نہیں سی. دور ہوں میرا. اس تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آؤ گے، پچھلے جمعے سے سنیا نماز تک پڑھاؤ تو انکار کر دینا، حالانکہ جلیل القدر نبی ہے. حضرت امام مہدی علیہ السلام کہیں گے بھی یا روح اللہ تقدم تعال صلی بنا، روح اللہ تسی آگے جاؤ نماز پڑھاؤ، کہیں گے نہیں. اللہ نے اس امت نے شان بخشی ہے. اور اتنے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فضل الباری فرماؤں یار رسول اللہ کی شان کا ایک تو بڑا اندازہ کی ادھر قیامت سرتے ہے، ادوں بھی حضور کا ایک امت کی اس درجے کا بھی عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کرے. حضور کا فیض اینا ہے بھی اس بھی ایک امت کی اس قابلیت کا مالک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی وہ اقتدا کرے. یہ سارا رسول کریم علیہ السلام کا کمال اور مرتبہ. تو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساریاں شاناں دیتی ہیں. تو سارے انبیاء آتے 90 بچے آ جاتے تو 100 آتے. تو رسول کریم علیہ السلام کے بارے جو کچھ کیا جائے صرف یہ نہیں لوگ ہمیں مراسی نے اتنا واہ 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 کر دینا. مقصد توجہ دلاؤنا جی کہ بندے کو پتہ ہی نہ میرے کو موتی ہونے کی سمجھ وہ پتھر سمجھ جانے رکھ چڑوں گا. پہلا کسی چیز کی معرفت ہوے پہچان ہوے کہ کڈی وڈی دولت میرے کو تدے اس فائدہ اٹھاؤ گا. فرمایا یہو جہاں دیتا تمہوں جی تمہارا نام ہے کوئی بنایا ہے نہ بنا کوئی احسان نہیں ہے. یہو جہاں رسول تدے قرآن مجید نے احسان لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں کڈا احسان دتا رہا اللہ. اتنا بڑا فضل میں کی کرنا کہ تھوڑے قدیم شان رسول بھیجتا جڑا کتاب لیا حکمت لیا. تو رسول کریم علیہ السلام دی صحیح قدر پہچانی. درود شریف ادھر ہی بہانا کہ جو آپ دی انیاں سی خیراں منگنیاں کہ اللہ نبی تے رحمتہ کر، ظاہر ہے وہ دین پا ہی منگنیاں، ورنہ پہلا بھی چڑی صاحب آپ محمد ابن عبداللہ سی لوگوں کا کی تعلق سی. رسول اللہ ہوئے امت جڑی وہ سر تے احسان آ گیا کہ ایڈا بڑا دین تو انہوں حاصل ہویا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں اس بارے ہی فرمایا کہ لوگوں قیامت دن گروہ کہنا دو بننے جنتی دو محمد فرق بین الناس صحیح بخاری. صرف رسول اللہ دے پاروں اللہ نے آیا کری جانے. محمد منتا سی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کی نہیں منتا. فرمایا میرے پاروں تو اس دن چھانٹی ہو جانی ہے، میری کسوٹی دے سارے تولے جانے ہیں کہ رسول اللہ کے پیچھے رہا یا نہیں رہا. اس پاروں ہی نبی علیہ السلام نے اس بارے ایڈی تاکید کی تھی کہ میرے بعد ہی ہوں جڑا آندا نا بے ہدایت کوئی کمی ہے کہ میں بالکل ایجاد کرا. منا حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فرد،
میرے اس دین کوئی نویں گل کڈی نہ جڑی میں نہیں دس کے چلیا تے وجوگی منہ تے اور جہنم ٹھکانا ہوگا کہ تو اجے بھی خامیاں کرتا رہا. تب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جڑا آدمی ایک نویں گل کرتا دین فی امرنا ھذا، چلاک لوگ تو اینک لائی مالی اس فکر والے یار دین دی کوئی گل ہے اتنے ہندو نہیں برتن دا سکھ نہیں برتن دا جہازاں سوار ہوندے دین ہوندا وہ کو کر دے. یہ دنیا دی صورتوں کی چیزاں ارتفاقات اقترابات دی گل کر کے رب تک پہنچاؤ والی گلاں ثواب عذاب دیاں جنت دوزخ دیاں وہی نویں گل کا حضور کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ کام یعنی جڑا خاص پیغمبراں دا کام ہے ایسے کام جڑے حضور نبیاں تو پہلا بھی لوگ کرتے کھچیاں باریاں تے اجازتاں دے بعد ہی کرتے پیغمبراں دا خاص کام من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فرد. تو امام مالک فرماوندا گل دس تیناں تو باہر نہیں تو جڑا بل تے ہسنا آنا نا تیناں چ ایک دس بھی کہڑے راہ پہ نہیں تیرا کی خیال ہے بھائی جس دن اللہ نے اعلان کیتا سی الیوم اکملت لکم دینکم کہ اج میں دین مکمل کرتا سچ بولیا سی یا جھوٹ بولیا سی؟ پہلا سوال امام مالک فرمایا کہ جے تو آنا یہ بھی چنگی گل ہے تو چنگی گل ادھر وچ ہے جے نہیں تیرا خیال ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے غلط بات کہی اجے تو دین پورا ہی نہیں سی ہوا رہندا سی بہت سارا. جے کہیں کہ پورا سی مگر اللہ دے رسول نے نہیں سارا پہنچایا کوئی یار لکیا ہی رہ گیا بعد ہوں سانوں لبنا پیندا تو فرمایا وہ کتنے گیا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے رسول جو تیرے تے اتاریا گیا نا پہنچا دیں جے نہ پہنچایا تو پیغمبری دا حق ادا نہیں کیتا مجرمان دے معاذ اللہ کٹہرے کھڑا ہوئیں گے. نبی قصوروار ہو کے گیا دنیا تو آپ نے تو میدان عرفات ڈالیا لوگوں کو اقرار کہ لوگوں ہو سکتا اگلے سال تسی مینوں نہ ویکھو میرا آخری سال ہی ہوئے اس لیے حجۃ الوداع کھاؤں تے گل کرو کل قیامت دن خدا میرے بارے تمہیں پوچھنے والا کہ دین نے دسیا کہ نہیں ہن میرے سامنے گل کرو کہ دستا کہ نہیں دسیا. لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے آخیا کہ اللہ دے رسول تو دین پہنچاتا اور امت دی خیر خائی کی کسر کوئی نہیں چھڈی. پھر آپ نے آسمان نو ہاتھ کر کے 3 بار آخیا اللہ مشہد اللہ مشہد اے اللہ گواہ ہو جا تے میرے کندھیاں تے جڑا بوجھ سی اتر گیا امت من دی. پھر کہتا فلیبلغ الشاہد الغائبہ جڑے سن دے گاہ ہن پہنچا دیو میرا کام مک چکا میں نہیں کسر ہن چھڈ کے چلیا. امام مالک فرماوندا ہے اللہ نے اگر پورا کرتا رسول نے پہنچاؤن سے کوتاہی کی. یا تیسری گل تے ہن آدا جنہاں نے رسول تو سنیا انہوں نے امانت دا حق ادا نہیں کیا. انہوں نے صحابہ کرام نے پوری طرح انہوں یاد رکھ کے امت نوں نہیں پہنچا. فرماوندا گل کرے نا تو کیڑی کہنا چاہنا بے وقوفا غیر شعوری طور تے دل سوچیا تو ایڈا وڈا حملہ کرنا جی تینوں عقل نہیں تو انا بے تے ہسنا کتنے تو چانواری کرنا خدا نو جھوٹا کہہ رہا رسول نو خائن کہہ رہا صحابہ کرام نو دین دے بارے غیر مطابق کہڑے کھڑے دے رہا تو. اس پر ایک شخص نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا ابن قیم لکھ دے امام ابو اسحاق شاطبی کہ کوئی شخص احرام مدینے میں بن لینا جائز نو جائز ہی ہے دین دے مطابق کوئی گل نہیں جتوں مرضی کو بن لے مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ضرور ہے فتح پڑا مدینہ نکل کے جدوں نے پوچھا کہ حضور اگر کوئی تو پہلا بن لے امام مالک نے فرمایا فتنے کا اندیشہ. انہوں نے کہہ دے فتنے کا کی اندیشہ کی خرابی کا ڈر ہے. کہنے لگے قرآن پڑھ کے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جڑے رسول اللہ کے طریقے تو ہٹ کے کام کر لینا انہوں نے ڈرنا چاہیے کہ ان کو فتنہ پیدا پیش آ جائے. انہوں کا دین کہہ دن خراب ہو جانا انہوں ایمانوں ہٹ جانا. جب ایک بار وہ لائن پھڑ لی تو نبی پاک نے کام نہیں پورا کیتا تو شیطان کو موقع مل گیا. ایسا اغوا کروں گا تو پھر کبھی وہ غامدی بن جاؤ گا کبھی وہ کچھ بن جاؤ گا جو مرضی بنتا پھر دینوں نکل جاؤ گا. بالکل وہ پھر کدی عیسیٰ علیہ السلام دا وارد کہوں گا کدی وہ کہوں گا مریم نہ آ کے روح نے جمع کیتا سی توبہ 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 نویں گلاں نویں باتاں ایسی بکواساں جنہاں دا کدی کسی نے سوچا یعنی رسول اللہ تو منہ پھیریا کتنے ٹکانا پھر. ایسا فرمایا اللہ نے دین پورا کرتا رسول نے پہنچاتا تے امت نے گاؤں جڑا وصول کر لیا انہوں ہی پورا کر لا وہ پورا ہو گیا وہ تے عمل نہیں ہوندا پانڈ پاری کری جائیں. جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا شب برات دے بارے بے دین جدا کوئی وجود نہیں نہ کوئی دیا حدیثاں تو پھر آدھے لوگ آدھے ذکر ہی ہے نا نمازاں ہی ہے نفر فرمایا کر تموں جس طرح نسخہ ہوندا کہ نسخے طبیب لکھدا رتی زعفران پاؤ نہ پاؤ وہ ہوندا ایک مزاج جی وہ کوئی اپنے کو پا بتا لے دوجی شاید جی انہوں کر لے نسخہ رہنا پوچھتا کچھ ہو جانا. جنہ دین ذکر چاہیے سی دستا جنہ بال بچے کا خیال رکھنا وہ جنہ جا کے دکانوں سے روٹی کمانی این حساب نہ اللہ رسول نے دین بنا ایک پاسے لگ جاؤ گے دوجا تباہ ہو جانا
ذکرہ جی بڑھ گیا حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جہد بارے خبیثاں نے نام مرادہ نے تہمت لاتی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ نعوذ باللہ زبان نہیں کہہ سکتی، طوفان کھڑا کرتا. صفوان رضی اللہ دی ڈیوٹی ہوندی سی، رسول اللہ پیچھے چھڈ دے سی، لشکر دی رہی بنی شاید جی بعد تو لے کے آنی. وہ سویرے اٹھے اماں نوں ستیاں دیکھیا، نظر پئی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون، حجاب اترن تو پہلا پردے تو انہیں ویکھیا، بعد حکم اتر. اما نے اٹھنا ہی پہلا کم حدیث پاک چاہتا فرمایا میں اپنا منہ چھپایا، میں انہوں نے منہ ٹکنا کوئی نہیں، دین چ حکم کوڑا ہی دین بنائی جان. امت دی ماں ہے جہاں نکاح بھی نہیں کچھ ہو سکتا، فرمایا پہلا کام یہ کیتا کہ میں اپنا چہرہ جڑا سے انہوں چھپا لیا. اونٹ انہیں بٹھایا لگام پھڑ کے چل پیا. خیر جو بدتمیزیاں لوگوں نے کی. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی حضور علیہ السلام کو آ گئی، انہیں آخیا وے 3 شکایت. صفوان مینوں نماز نہیں پڑھن دیتا، روزہ نہیں رکھن دینا، اور دن چڑھے نماز پڑھ، سورج نکلے نماز پڑھ. اے دین دی گل جی دس رہا بھی ایک توازن ہے، بیلنس. جدوں آپ ٹانگڑ آنی نا کچھ نہ کچھ بن جانا. پھر حضرت صفوان رضی اللہ حضور نے پوچھا بھی کی آندی؟ انہیں آخیا یا رسول اللہ پوچھو یہ بے فرض روزے رمضان شریف دے ڈکیا میں نہیں رکھتا، تسی مینوں ویہ دے جنا، میں جوان آدمی، یہ نفر روزے رکھی جائے کہ میرا جڑا بندوبست کرنا ہو پھر دس دے مینوں کرنا چاہیے. حضور پاک نے فرمایا سونی کڑیے خامن جدوں گھر موجود ہوئے نفلی روزہ تھوڑی حرام ہے، وہ اجازت بغیر بند کرو یہ نفلی روزے، وہ حق نہیں ادا کرنا. ہوں ساڈے ورگا ہاں چلے ہی کٹتی رہے، وہ فرمایا چلے کٹو پھر کم جڑا خاندان دے حقوق کون ادا کروں؟ پھر انہیں آخیا یا رسول اللہ ہے جدوں نماز شروع کر دی ایک دی بجائے 2 3 صورتیں ایک رکھی پڑھ دی، گھر کا ہور کوئی کام نہیں. رسول اللہ نے فرمایا ایک صورت کافی، بس ایک صورت ایک رکھ پڑھیا کر، چھڈ دینیاں لمبیاں صورت. کیویں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے تحت بیلنس کر رہا دین. پھر آخیا جڑا تیسرا انہیں آخیا نا بے نماز نہیں میں پڑھتا، سورج نکلے پڑھتا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں کلا نہیں، سارا سارا ٹبر اس طرح ایسی یہ تو جان نہیں چھڑا سکتے. سارا دن اسی اونٹاں تے لوگوں مشکاں پر کے چشمے تو لا کے پانی سپلائی کرتے ہیں، یہ ہوئی سارا گزارا. جانے ہیں تھک، رات کو تھکے ٹوٹے سو جانے، سویرے دن چڑے جاگ آؤں. آپ نے فرمایا جدو جاگ آؤں پڑھ لیا کرو، دو شریف پڑھو. یعنی اللہ دا رسول جو لے کے آیا وہ حکمت بالکل دانائی ہے، اور ہر کم جنہ ہونا چاہیے کر دیتا. یہ جن ہراؤنا نا ذکر ودا لو، نفل ودا لو، آ کام ودا لو، دوجا پہلو جڑا وہ بربادی ہو جانی. اس تو اللہ کے رسول نے اللہ نے شرک تو بعد سارا تو زیادہ دین مرمت کی ہے. احداث نہ کرو، دین کوئی نویں گل نہ کرو، اتباع کرو. تدے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پہلا خطبہ خلاف دیتا فرمایا انما انا متبع لست بمتبع، میں نویاں گلاں کرنے والا نہیں، نہ مینوں کوئی حق ہے، میں کہا خلیفہ دے اپنی مرضی پیرو، میں پیچھے چلن دا مینوں حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلن گے پیچھے پیچھے. داد سادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں بزہد و ورا کوش و صدق و صفا، زاہد بن جا پرہیزگار بن جا جنہ مرضی نیکیاں کر، بزہد و ورا کوش و صدق و صفا ولیکن میں افضائے بر مصطفیٰ. مصطفیٰ تو نہ اگے بنی پیچھے رہ، اللہ دے رسول علیہ السلام دے نقش قدم دی پیروی کرنی ہے. پیروی دا معنی طے قدم ہے، روی پیچھے چلنا، رسول اللہ دے پیچھے چل رہے ہو وہی بڑی گل. مگر یہ لیے ضروری ہے کہ آدمی نو کامل اعتماد حاصل ہوئے بے رسول اللہ دین کوئی کمی چھڑ کے نہیں. یہ بارے دل ایک بار نا یکسو کرے، دل چو ایک کنڈے کر دے کہ کوئی خامی رہ گئی ہے، ورنہ یہ شبے رہنے شیطان نے آگا نہیں آ بھی یار چنگا کام ہے بھی رہ گیا سی نبی پاک کو تباہ کری جانا دین. بہتر تو پھر انہیں نہ ہٹنی جنا بندے نو، اور ایڈا وڈا سمجھو عیب ہے، ایڈا وڈا مرض ہے بے ہر گناہ تو توبہ نصیب ہو سکتی، بے شاید ہی توبہ نصیب ہو، کیونکہ یہ گناہ نہیں سمجھتا، یہ دماغ سے ہے ہی نہیں بھی برا کر رہا، یہ انہوں دین بنائی بیٹھا. زانی شرابی شرمسار ہوگا میں کی کر رہا، یہ ویسا کریں گے کہ نیک کم ہے. اس تو 1000 کوس دور تو پڑا اللہ دے رسول محمد جانو کہ جو کمال سی سارے انہوں جمع، کوئی خامی نہیں، پیچھے لاگ انہوں دے بیڑا پار ہو جائے گا، اور انہوں چھڑیں گا تو تباہی اور بربادی تو سواگ کوئی نہیں. جہاں دین نہیں نا عبادات نہیں ہونا، اسلام وہ عادت ہے. پھر کسی موقع تے آپ نے اس طرح کیتا، لوگوں نے وہ نہیں چھڈیا. جڑے دیوانے ہو گئے فدائی حضرت منکر بن عمر رضی اللہ ساری عمر بٹن بند نہیں کی،
لوگوں نے آخیا من کے تینوں کی ہوا تو بٹن نہیں بند کر لا. انہیں آخیا یار جدن میں کلمہ پڑھ گیا نا میں نبی علیہ السلام ویکیا انہوں دے بٹن کھلے اس تو مینو عذاب پسند آ گئی میں ساری عمر بٹن حالانکہ کوئی دینی حکم کوئی نہیں ہے. روز دے سوار ہو گیا کہ اللہ دے رسول نے اس شکل میں ویکیا دی ایڈی وہ تصویر پیاری لگی دل چ بہ گئی. یہ تو سارا دین ہے. اس تو بغیر دین نام دی کوئی شے نہیں سارا پخانڈی ہے. اگر حب رسول دل چ نہیں کوئی شے نہیں. اے ہن وقت ہو گیا مگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک دو اشعار جڑے بالکل اس قابل ہے کہ میں انہوں نے پڑھ دیا. نبی علیہ السلام کی محبت کے سلسلے ہی فرماؤں دے کہ تو اگر یہ سمجھنا چاہنا کہ اللہ کے رسول کی شان اور عزت اللہ نے کی بنائی ہے. ہست معشوق کے نہان در دلت چشم اگر داری بیا بن مایت ہے. جہاں تینوں محبت کرنی چاہیے تیرا محبوب تیرے دل چ رب نے رکھ دیتا ہے. جی اکھاں کھولیں تو تینوں میں وکھا دیا عاشقان اوز خوباں خوب سر جڑے وہ محبت کرتے ہیں وہ اچھے تو اچھے ہوں جاندے خوش رہو زیبات رہو محبوب تر. انہوں نے اس دنیا کی خدا آندا بھی فرشتیاں نے میرا وضو دا پانی اپنے منہ سے ملنا وہ اس درجے نو حضور دے غلام پہنچ جاندے. دل دے عشق او توانا میش ود جدوں حضور دی محبت سوا جاندی ہے دل پہاڑ دی طرح ہو جاندا ہے. وہ جہاد بھی جان دینا مال لٹاؤں بھی خوش ہوں رشتے دار چھڈ جانا ہوں چھڈ جاؤ مینوں ایک ہی چاہیے خاک ہم دوش سریا میشود مٹی اٹھ کے نا آسمان دی بلندیاں تے پہنچ جاتے وہ خاکی انسان فرشتیاں دا ثانی بن جاتا ہے. اگے پھر آدھے کہ جڑا امت اسی اینی ہے از حجاز و چین و ایران آ پیغام ہوں کر کر پہنچاؤ کی لوڑ. اور جڑا ملا دے خراب بولے کہ شیعہ ہے بریلوی سنی ہے گل دبانا چاہیے. ہوں وقت نہیں ہے ویلے ہو جائیں گے پڑھتے رہیں گے ایسے یہود نصارا دے مقابلے سب مجاہدین ایک ہو جان یہ پیسہ چھڈ دین فرماؤں دے از حجاز و چین و ایران ماں اسی کنے ملکوں کے رہن والے جدی جدی بولیاں رنگ جدے کوئی عرب دا رہن والا کوئی چین دا کوئی ایران دا مسلمان جڑے چشمے شبن میں یک صبح خاندان ماں مگر اسی سارے ہی ایک صبح خندہ ہے. صبح چمکی اور سویرے جی شبنم یعنی رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ فرق اس رکھتا سی سب سب رسول اللہ دی امت ہے. مست چشمے ساکیے بتہاس ہے دن پوچھ کے ویخلا پھر کہ وہ کس اکھ کا دیوانہ ہے ساکیے بتہا دی اکھلا مست ہے. سب رسول اللہ دے دوجیاں دا رولا بیا فلانا چنگا ہوا کہ نہیں رسول اللہ کیوں رولا سب وقت تو بدل دے کہ میں حضور دا دیوانہ در جہاں مصرے میں او مین آستیم. اس طرح جی سرائی دے اندر شراب ہوں ایک امتیازات نسبرا پاک سوخت اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے آ کے نسب دے امتیازات جڑے سی کہ تو اجمی ہیں تو عربی ہیں تو فلانا سار کے رکھ دیتے آگ سے ہوئی خسو خاشاک سوخت. حضور پاک دی آگ نے نا سارے خسو خاشاک نو ایک کاکا نو پھونک دیتا مینو من دے جی پھر جی ہوئی گلا کہ میں فلاں فرقہ فلاں فرقہ کیوں گلے سد برگ مارا ابو یکیس آندے ایسا گلدستہ ہوندا کہ 100 پھول ہوندا ہے کٹھا مگر خوشبو پھر کٹھی آوندی ہے اس جان ہی نظام ہو یا کیس. یاد رکھے سمت دی جان ایک ہی ہے اور ایک دھاگا جڑا پروتی ہے نہ وہ امام ہے نہ کوئی ولی ہے اور رسول اللہ سے جب تک کٹھا تسی نہ انہوں کافر کہہ سکتے نہ انہوں کچھ کر سکتے مسئلے دی بحث کرو کہ تینوں غلطی لگی ہے رسول اللہ نے چھڈ گیا تو کافر ہے اور سارے چھڈ جائے کافر نہیں ہونا دین رسول اللہ دا نہ صحابی دا نہ امام دا. حضرت ابوبکر دے سامنے گالاں کڈیاں بندے نے دجا جوش آ گیا کہ اجازت دیو قتل دی آپ نے غصہ پی لیا اور بندہ اٹھ گیا گالاں والا انہوں پوچھا تو کی آندا سی کیا میں پوچھا فرمایا کرنا سی ہاں فرمایا تڈے غصہ پی گیا کہ نہ لائقہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی دا مقام نہیں کون آدھے توں گال کڈیاں قتل کیتا دے تسی ایم کھوئے جے یہ صرف رسول اللہ دوبارہ انے ہوئے لوگ اپنی مرضی دا دین بنائی پھر دے رسول اللہ رشتہ اس جان ہی نظام ہو یکے اے سارے نظام دی رسی ہو دھاگا اور ایک ہی ہے سر مکنون دلے او معبودین نعرہ بیکار نہ دن افساس دے رسول اللہ دی تمنا سی سر مکنون دلے او معبودین رسول اللہ دے دل تے رات چھپیا سی کہ میری امت دنیا تے بنے نعرہ بے باکانہ دن افساس دے. حضور نے بے باکانہ نعرہ مارا کہ کون لا الہ الا اللہ کروڑاں دنیا مسلمان ہوگی اور ساری دنیا سے حضور دی آرزو پوری ہوگی. شور عشق درنا خاموش من شور عشق درنا خاموش من میت پد سد نغمہ درا گوش من. حضور پاک دا پیار اور محبت ہی ساڑیاں سراں جڑیاں نا بنسریاں بول رہا اور آخری جملے تے ختم کرا من سے گوئے مست واللہ اس کی چیز آگا کی پوچھنا مینوں کہ رسول اللہ دی محبت کی ہے
رولا تو یہی پیا گیا کوئی ایسے امام کا کھپ پا رہا بہنوں جا نہیں منتا میرے نال کا نہیں وہ تیرا امام امت کا کہا لینا بسم اللہ کا ادب کر امت آ دوجا نہیں منتا تو وہ موالات نہ کریں وہ پیار نہ کریں جان دے جب تو موالات اور عدالت ہونی چاہیے کہ پیار اور صرف اللہ کا رسول ہے اگر اتنے کوئی منتا وہ نہ ڈر جا بعد دے روڑے جڑے مک جائیں آتا میں ان کی پوچھتا اللہ دے رسول اللہ السلام کی محبت خشک چوبے در فراق گریس سکی لکڑی سی مسجد نبی دی فرمایا پیغمبر جدا ہو گیا تو روئی سی دنیا نے سنیا تینوں پتہ ہی نہیں لگتا کہ اللہ دے رسول کی شان کی تب امام ابن حجر فتح الباری لکھ دے جدوں حضرت امام حسن بصری حدیث سنا بڑا روندے سی اور کہندے لوگوں مسلمانوں لکڑی جڑی وہ خشک تے پیغمبر خدا ممبر تے چلے گیا تو ہاتھ رکھتے ہوں سی خطبے اور مڑ جڑا سی انہوں چھڈ گیا اینا رویا جی اونٹنی کا بچہ ماں تو بچھڑ گیا تے رسول اللہ نے اتر کے پیار دیتا تے نال جوڑیا تے تد ہو کے لے کے چپ کیتا تو انسان ہے گوشت پوست تو حضور دی جدائی چ نہیں رو سکتا تو رسول کریم علیہ السلام بھی محبت اور پیار میرے بھائی میں محمد کا تھوڑا جا ترجمہ تھوڑے سامنے بیان کیا ورنہ سارے دفتر اتنے لگ جان گے ابن قیم دی جلال افہام پڑھو دوجے روندے مر گئے کہ نہ کوئی چھوٹا جا جڑا لانے اس تو بعد انشاءاللہ ہوں آل محمد کی باری ہے کہ رسول اللہ وہ کون ہے آل محمد روحان دی کی فضیلت واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اللہ اکبر ایتھے رکھو ذرا الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ شرح مسلم ادبی کا حوالہ ریکارڈ کرا دیں ایک کہڑے حوالے دی گل یا جڑا آخر تے بیان ہویا ہاں پہلا کی سی ہاں آپ دے نام دی تشریح ہاں وہ 143 صفحہ ایک 6ویں جلد اور 143 صفحہ حدیث اسماء صلی اللہ علیہ وسلم دے تحت اے جڑا آخر تے پڑھیا جہاد والا اے بھی اسے صفحے دے تھلے بسم اللہ بہت اچھا کیتا صفحہ صدر ریکارڈ ہونا چاہیے بعد پھر لبنا مشکل ہو جائے قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں کہ گھر میں کتا رکھا ہوا تو رحمت کا فرشتہ گھر میں داخل نہیں ہوتا کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا مگر نال ہی وضاحت کی کہ کتا ضرورت دے تحت ہوئے تے بھی رب دی مخلوق ہے بہت کم تو بھی لے جاندے فرمایا گھر دی رکھوالی نہیں رکھیا چوراں ڈاکواں تو بچا دی کھیتی ہے اتنے جانور آ کے کھا جاندے مکی وغیرہ اتنے تسی رکھیا جنہ علاقوں گزارا شکار تے شکار نہیں رکھیا تیناں دی اجازت دیتی اس کے علاوہ شوقیہ بغلاں چکی پھرنا چمنا چنا کافراں دے طریقے ہے ایسے گھراں چ اللہ دی رحمت دا فرشتہ نہیں آਉਂدا اور کئیاں نے آخیا چنگی گل رکھ چڑنا چاہیے فرشتہ آوے نا ساری جان نہ کڈے تھانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا جڑا کتے دی کرنا آؤگا تیری کر تیرے لیے کتے آیا ہی آؤ گا تو انہوں رحمت داری نہ چاہیے کہ جس نے کتے بھی کرنی تیری بھی کر لو یعنی ایسے پلیت کٹھے ہوئے اللہ کے رسول کی گل کی عزت نہیں کرنی سمجھنا نہیں وہ مذاق اڑانا رسول مجتبیٰ کہیے آپ صاحب دے اشارہ رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے میری سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں اسی منزل کو اپنی مغفرت کا راستہ کہیے کوئی راستہ بالکل راستے بند ہو گئے پیغمبران دے ہو گئے امتیاں دے کی ہونے بالکل تارے لگاتے خدا نے کہ ہن موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام دے پیچھے بھی گل نہیں بننی رسول اللہ کا دامن پھڑنا پینا نماز پڑھتے اگر کسی نماز میں کسی جانور یا کسی انسان کا ذہن میں آ جائے تو نماز قائم رہتی ہے اگر نبی پاک کا نماز میں تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لعنت ہے اتنے جڑا ہے کوے جڑا ہے سمجھنا کسی نے نہ کیا نہ کوئی سمجھا ہوں وہ موقع نہیں پچھلے دنوں کوئی بیٹھے جی میں سمجھایا پھر سارے من گئے بھائی گل کی عبد الرحمان کی دعوت تھی گل کچھ ہو کسی عالم نے نہیں کیا جاہل نہیں ہے کہہ سکتا کہ رسول اللہ کا خیال ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے گدے بیل بالکل کوڑوں بنائی گلا وہ صراط مستقیم کی لکھیا نہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی گل ہے سید احمد شہید انہوں نے مرشد سی انہوں نے ملفوظات ہے وہ بعد بھی جڑے لکھے مولانا عبدالحی نے لکھے مولوی اسماعیل بیچارہ انہوں کا مجرم نہیں مگر پڑھی بیٹھے حالانکہ گل ہو جڑی کدی موقع ملا سمجھاواں گے ہر بندہ آخر سبحان اللہ یہ تو چنگی گل کوئی نماز ٹوٹن دی کوئی نہیں مگر شیطانہ نے یہ اگاں لائیاں بالکل جڑا ساتھی نا بعد ملے ہر گل سمجھ لا کتاب کر کے سمجھاواں گے یہاں چیزاں کوئی حقیقت مسلمانوں پھاڑن لی لڑاؤ لی 200-250 سال ہو گیا انگریز دے ایجنٹے کر دیا کام نہیں چنگا بند ہونا چاہیے ماہ مئی کا ماہ نامہ عفت قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں
بچوں واسطے میری والدہ محترمہ رضا الہی سے انتقال فرما گئی ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں آپ کی مہربانی انشاءاللہ نماز تو بعد۔ مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں آدھے کتاباں میرے کو آئیاں، انہوں کا اعلان کر دو لوگ خرید، صحیح بخاری بھی ہے ترجمہ تشریح، مسلم شریف بھی ہے، ابن کثیر بھی ہے، حادثہ کربلا کا پس منظر امام حسین اور واقعہ کربلا۔ باقی میرے بھتیجے کے بارے کیا وہ بچے کی دعا کرنی۔ کل میں تدے نہیں آیا کہ بھتیجا سی وڈے پائی اور 10 مہینے وڈا بیٹا فوت ہو گیا، 30-32 سال کا پرسوں ہو گیا، تو میں اس پاروں کل نہیں آیا، ورنہ جو میں رات نو آ جانا تو مولوی صاحب بالکل جڑے لوگ گزر چکے سب لیے انشاءاللہ دعائیں مغفرت کرنی۔ اور ہوں ایک ضروری اعلان بھی بالکل آمادہ رہا کرو، اللہ توفیق دے۔ 2-3 اعلان رہ گیا، باقی پھر ویکھاں گے انشاءاللہ۔ ہون تک جڑے نا ذمہ کر انہاں سے اعلان جڑا بھی ہے، ایک شخص جڑا قرضے دے بوجھ تھلے ایسا دبیا بے 20-25 ہزار روپیہ کم از کم چاہیے اس غریب کی جان چھڑاؤ، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اج دا جمعہ جڑا ہے کوئی چارہ کر لیو۔ میں شکر گزار ہاں کہ بھائی افتخار صاحب نے وہ جسے وہ اکٹھے کیتے سی، بی بی 12,000 رہ گیا سی، انہوں نے کمی پوری کرتی۔ اللہ تعالیٰ یہو جہے لوگوں کو مزید دے برکت دے، یہو جہے موقع تے دلیری کریا کرو، کچھ اتنے اکٹھے کر دیو جن بھی لوگ ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور باقی جڑے نا وہ کسر رہ جائے تو پوچھ کے جایا کرو۔ مار اللہ دا ونحن الوارثون، چھڈ جانا تے رہ جانا رب نے مالک، اور رب دی رضا لئی دے دینا، جویں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا تسیں جڑا کھا لیا اور تہاڈا جڑا پہن کے پرانا کر لیا، جڑا اللہ علی دیتا، باقی تہاڈا کہلا وارثاں نے پتہ نہیں کی کرنا، گولیاں چلنیاں کداں بننا، کچھ فائدہ نہیں، زندگی جانا چاہیے۔ اللہ توفیق دے تے اس غریب دی مدد کر دیو، چلو وہ بھی وہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا، میرے تہاڈے لیے بھی اجر دا باعث بنوں گا۔ اللہ تعالیٰ دے ہاں نیکی جڑی اسی اس مسجد ہر جمعہ کر دیں انشاءاللہ میری تہاڈی نجات دا باعث بنوں گی۔ اللہ جنہ اتنے خوش ہوں کہ مومن دا دل راضی کرتا جائے، کسے گل تے خوش نہیں۔ اے رقم حقیر ہے، 20-25 ہزار کچھ بھی نہیں، گل پوری کر دی۔ اے کی سی اپنے میاں عبدالواحد صاحب کے بھائی میاں عبدالرزاق فوت ہو گئے، میں دعا کرنی بالکل کرنی، چھوٹے سی انہوں تو مرجے دی واری آ گئی۔ گلگشت جڑا میرا پرانا مکان وہ نال ہی انہوں دا مکان دیوار سانجی سی، میرے نال وہ سلوک بہت اچھا سی، بعد بیماری نے بالکل سکاٹ تک کھ ہو کے رہ گیا، کھا گئی بیماری، مگر بہت میری عزت سی۔ میں اگر باہر کسی کام ہی نکلا تو میاں عبدالرزاق نے آخنا نہیں مولوی صاحب جا کے تھی کر باؤ، میں لے آنا مستری، میں سودا لے آنا، اس تو میرے دل چو دی قدر انتہا کرتی کہ بہت دل چو میرا احترام سی۔ جان والوں اللہ تعالیٰ بخشے رحمت فرمائے، انشاءاللہ انہوں نے دعا کرنی۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔